الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میرے محترم بزرگوں، اللہ رب نے مجھے آپ کو دنیا میں دو چیزیں لے کر بھیجا ہے، ایک ہے ضرورت اور ایک ہے ذمہ داری۔ ضرورت وہ چیز ہے کہ خود بخود پیدا ہوتی ہے، اس کا احساس پیدا ہوتا ہے، اس لیے آدمی اس کے پیچھے اپنے آپ کو لگاتا ہے۔ جیسے کہ بھوک لگی، اس کو ضرورت محسوس ہوئی، اب اس کے پیچھے محنت کرتا ہے کہ کھانے کی فکر کرتا ہے۔ پر نیند آ رہی ہے تو اس کو ایک ضرورت محسوس ہوئی، اس کے پیچھے محنت کر رہا ہے۔ ایسے دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جب آدمی کو احساس ہوتا ہے تو احساس کی محنت کرتا ہے، تو وہ احساس وہ ضرورت اس کی پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ جو ضرورتیں ہیں جتنی دنیا کے اعتبار سے ہیں، اور جو ذمہ داری ہے وہ آخرت کے اعتبار سے۔ اب آخرت کا ذمہ داری جب احساس پیدا ہوگا تو آخرت کی محنت کے لیے آدمی محنت کرے گا۔ آج آخرت کا احساس ختم ہو گیا، ذمہ داری کا احساس ہمارے اندر سے نکل گیا، اس لیے جو جوڑا جاتا ہے، فکریں کی جاتی ہے، یہ جو مجمع ہے وہ مغز ہے، یہ مکھن ہے، یہ اپنے علاقے کا، اپنی مسجد کا مکھن ہے۔ ہاں، یہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ اللہ مجھ سے کام لے رہے ہیں۔ ہاں، اور اس کے اندر بھی اپنی انانیت نہ آ جائے، اپنے آپ کو جتنا محتاج بنا کر اس کام کو کریں گے، اللہ اتنا ہی اوپر چڑھائے گا۔ اب جہاں تھوڑی سی انانت آ گئی، اللہ اس کام سے ہمیں محروم کر دے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے ہمیں اس کام کو کرنا بھی ہے، ذمہ داری کو نبھانا بھی ہے، اور ڈر ڈر کے کرنا ہے، اور اللہ سے مانگ کے کرنا ہے۔ بہت بڑے اللہ والے کہ لاکھوں کا مجمع ان کے سامنے بیٹھا رہتا تھا، مریدین کا، لیکن ہر وقت اپنی ذات کی اصلاح کر رہے تھے کہ کہیں میرے اندر تکبر نہ آ جاوے اور اتنے بڑے کام سے اللہ جی مجھے محروم نہ کر دے۔ مولانا فضل رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے اللہ، لاکھوں لوگوں کا مجمع ان کے سامنے رہتا تھا، وہ بھی اپنی ذات کی اصلاح کے محتاج تھے کہ جب تک میرا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ نہ نکل جائے، تب تک اس دین کا محتاج میں۔ ایک مرتبہ اپنے آپ کو محتاج بنا کر دوسرے شیخ کے پاس جانے لگے کہ ان کے پاس جا کر اپنی ذات کی، اپنے دل کے اصلاح کرا دوں۔ یہ جو کام ہی نہیں اصلاح کا ہے، یہ آپس سے دوسری ساری مسجدوں کو جوڑ کر جمع ہونا، ایک دوسری مساجد کا تقاضے سامنے آنا، یہ اپنی ذات کی اصلاح ہے۔ اس مسجد والوں نے کتنی محنت کی، ہماری مسجد میں کتنا کام ہوا ہے۔ ایک ذمہ داری ہے۔ اتنے بڑے اللہ والے دوسرے اللہ والے کے پاس جا رہے اپنی ذات کی اصلاح کے لیے۔ اب گئے، جا کر کہا حضرت تمہارے پاس آیا ہوں، نام نہیں بتایا کہ کون ہوں، ایک فقیرانہ لباس کے اندر گئے، ایک عام آدمی کی طرح گئے، جا کر کہے کہ حضرت تمہاری خدمت میں آیا ہوں فیض حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ میرے پاس جگہ نہیں ہے، میرے پاس مجمع اتنا ہے کہ سونے کی بھی جگہ نہیں ہے، اب چلے جاؤ۔ میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ دین کو سیکھنے کے لیے آیا ہو پھر بھگا دیتے ہو، چلے جاتے۔ لیکن اپنے آپ کو محتاج بنایا تھا، اپنی آپ کی ذمہ داری کو سمجھا تھا، اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے، نہیں مجھے بننا ہے۔ پھر کہا حضرت جگہ دے دو، فرمایا کہ جگہ نہیں ہے، اور اصرار کیا، فرمایا کہ جگہ نہیں ہے۔ فرمایا حضرت ایک کام کرو، تمہاری بات سننے کے لیے میں مجلس میں بیٹھوں گا، جب سونے کا ٹائم آئے گا میں باہر جا کے سو جاؤں گا جہاں بیل وغیرہ بندھے ہوئے۔ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، سونے کے ٹائم پہ وہاں جو باہر بیل بندھے ہوئے وہاں جا کے سو جانا۔ اتنے بڑے اللہ والے کے لاکھوں لوگوں کا مریدین سامنے ہے، لیکن اپنی ذات کی فکر کتنی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی ذات کی فکر سب سے پہلے، یہ کام جو دیا ہے اپنی ذات کے لیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی پوری زندگی کو اٹھا کے دیکھیں گے، صحابہ اپنے بارے میں جتنے فکر مند تھے کسی چیز کے بارے میں نہیں۔ ابھی اللہ والی مجلس کے اندر بیٹھے، جب سونے کا ٹائم ہوا تو باہر بیل بندھی وہاں جا کے سو گئے۔
اب اس وقت کے جو بادشاہ تھا، بادشاہ کو مسئلہ پیش آ گیا، اتنی باریک بینی سے وہ زندگی گزار رہے تھے، اپنی ذمہ داری کا احساس کیسے کر رہے تھے، اپنے آپ کو کتنا محتاج بنا رہے تھے۔ فرمایا کو بادشاہ کو مسئلہ پیش آیا، وزیر کو بھیجا، جاؤ اس اللہ والے کے پاس اور مسئلہ دریافت کر کے لاؤ۔ وزیر آیا، دیکھا کہ گیٹ کے پاس، بیل کے پاس کوئی آدمی سویا ہوا ہے، تو راہی کندھے چلے گئے، ٹھیک ہے کوئی سویا ہوگا۔ اب جو اللہ والے کو ان کے پاس جا کر بتایا کہ بادشاہ سلامت نے سوال دیا ہے، اس کا جواب چاہیے، تو اللہ والے نے سوال پڑھا تو معلوم نہیں پڑا کہ کیا جواب دوں ابھی۔ تو وزیر کو کہا، بادشاہ سلامت کو کہنا کہ کل مطالعہ کر کے اس کا جواب دوں گا میں۔ یہ وزیر واپس جا رہا تھا، اب گیٹ کے باہر وہ مولانا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت، وہ سوئی ہوئی تھی۔ دیکھا، بھائی وزیر کیوں واپس آ گئے؟ فرمایا کہ ایک مسئلہ بادشاہ سلامت نے دیا تھا، وہ لے کے گیا تھا، لیکن اللہ والے نے کہا کہ کل مطالعہ کر کے بتاؤں گا، کہ مجھے بھی بتا کیا سوال ہے۔ انہیں پرچہ ہاتھ میں لیا، سوال پڑھا، نیچے جواب لکھ دیا۔ فرمایا جاؤ اللہ والے کے پاس جا کے دستخط کرا دو۔ وہ اپنی دستخط بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اتنے نیچے بن کر کام کر رہے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیچے بن کر کام کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ یہ کام ہے، یہ ذمہ داری والا کام ہے، یہ پورے علاقے کا ذمہ داری اللہ نے ہمارے اوپر چھوپا ہے۔ اپنے آپ کو جتنا قربانی پر ڈالیں گے ہمارا علاقہ کھڑا ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی ذات کو محتاج بنانا ہے۔ اس لیے وہ وزیر واپس گیا اللہ والے کے پاس کہ حضرت سوال کا جواب تو لکھ دیا ہے، لیکن دستخط آپ کی کر دو۔ فرمایا کہ پہلے بتا یہ جواب لکھنے والا کون ہے؟ فرمایا جو تمہارے گیٹ کے باہر بیل کے جو بندے وہاں پر سویا ہوا ہے اس نے جواب لکھا ہے۔ فرمایا کہ میرے پاس بلا لاؤ۔ جب بلایا گیا، نام پوچھا گیا، فرمایا کہ اتنے بڑے اللہ والے، تم نے مجھے بتایا نہیں، اب گلے مل کر رو رہے۔ فرمایا کہ حضرت میں اگر بتا دیتا تم میرا اکرام کرتے، تم مجھے کرسی پر بٹھا دیتے، میں تو اپنی ذات کی اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ یہ دوستو یہ کام ہے، یہ جو ہفتہ واری مشورہ ہے یہ اپنی ذات کی اصلاح کے لیے۔ اب اس کی محنت کب لگے گی؟ فرمایا ہم ٹائم پر پہنچیں گے، جو ہمارا ٹائم فکس ہے، اپنے آپ کو جتنا ٹائم کا پابند بنائیں گے اتنا ذمہ داری کو اٹھنے والا بنیں گے۔ یہ صحابہ کی صفتوں کے اندر ملتا ہے، صحابہ ٹائم کے پابند تھے، صحابہ ٹائم کی بھی پابند تھے اور اپنی ذمہ داری کو پورا نبھانے والا تھے۔ جیسے یہاں سے تقاضا مل رہے ہیں، اس تقاضے کو اپنے علاقے میں، اپنے گھروں میں جا کر اس کام کو پورا کرنے والے تھے۔ اس لیے اللہ نے مجھے آپ کو اس کام کی بہت بڑی ذمہ داری دی۔ ایک تو ضرورت ہے کہ ضرورتیں تو دنیا میں پوری ہو جائے گی، موت آئے گی تو ساری ضرورتیں ختم ہو جائے گی، لیکن ذمہ داری ہمارے ساتھ چلے گی۔ دنیا میں جو ذمہ داری پوری ہوگی وہ قبر میں ہمارے ساتھ آئے گی، آخر تک قیامت تک ہمارے ساتھ چلتے رہے گی۔ اس نے سب سے پہلے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ قسم کھا کر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ سارے خسارے میں ہیں، لیکن کون لوگ؟ الا الذین آمنوا، سب سے پہلی صفت کہ اپنے آپ کو پہلا یقین بنانا ہے اللہ کی ذات کا، یہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، موت حیات کا مالک اللہ ہے، روزی کا مالک اللہ ہے۔ یہ ساری صفتوں کو بیان کر الا الذین آمنوا، دوسرا صفت بتایا کہ وعملوا الصالحات، کامیابی کا دار و مدار اور ناکامی کا دار و مدار اللہ نے اعمال صالحہ کے اندر رکھا ہے، مال دولت میں نہیں ہے۔ اگر مال دولت کے اندر کامیابی ہوتی تو بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے، بڑے بڑے پیسے والے دنیا سے چلے گئے، کوئی کامیاب ہو کے نہیں گیا۔ کامیابی اللہ نے اعمال صالحہ کے اندر رکھی ہے۔ دوسری صفت فرمایا یہ دونوں کام کب ہوگے؟ اللہ کی ذات کا یقین ہماری زندگی کے اندر کب آئے گا اور اعمال صالحہ کب پیدا ہوں گے؟ اس کے لیے دو چیزیں ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صحابہ نے دو چیزیں پہلے بیان کی، پہلے محنت کی کہ لوگوں کو، امت کو صحیح راستے پر بلایا، حق بات کی تعلیم کی، حق بات کی دعوت دی، اور اس پر جو مصائب آئے، صحابہ پر کتنے مصائب آئے، ہمارے اسلام کے دین کے کام کرنے کے اندر مصائب بہت آئیں گے۔ جب آپ حق بات کو لے کر پہنچیں گے، اللہ کے نبی جب دنیا کے اندر آئے تو ماحول بہت گندا تھا۔ جب آپ نے سب سے پہلا اعلان کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اپنے گھر والے سب سے پہلے مخالف بنے۔ مخالف حق کے اندر حالات تو آنے والے ہیں، لیکن حالات کے اندر صبر کرنا ہے۔ صحابہ نے صبر کیا ہے۔ حضرت بلال حبشی کا واقعہ ہم بارہا سنتے ہیں،
مار کھائے جا رہے ہیں، کھا رہے جا رہے ہیں اور صبر کرتے جا رہے ہیں۔ کیا مقام دیا اللہ نے؟ میرے دوستوں یہ کام دیا اللہ نے مجھے اور آپ کو، اس کام کو اپنے کام کو بنانا ہے۔ اگر کام کو کام بنائیں گے تو کام بنے گا، اگر کام کو کھیل بنائیں گے تو کھیل بن جائے گا۔ اس لیے اس کام کو ہم اس نہج پر کرنا ہے جیسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں، جیسے ہمارے بڑے اجتماع کے اندر جو کارگزاری کے اندر جو خصوصی مجموعوں کو جوڑا تھا، اس کے اندر کیا کیا باتیں بتائی کہ اپنے عمومی گشت کو کیسا کرنا ہے، اپنے گردید کی ملاقاتوں کو کیسے زندہ کرنا ہے، اپنے گردید کی ملاقات کو گھر میں بیٹھ کر قائم کرنا ہے۔ ہاں، کس مسجد والے نے چالو کی کہ اپنے گردید کی جو ملاقاتیں گھر میں بیٹھ کر 15 سے 20 منٹ اس کے گھر کے اندر پورا افراد سنے، ایسی بات چالو کی۔ یہ ہمارے بڑوں کی فکرے ہیں، ہمارے بڑے جیسے فرماتے ہیں اس طریقے سے اگر ہم نے کام چالو کیا یہ کام آگے بڑھتا جائے گا۔ اگر نہج سے ہٹ کر کام کریں گے کام آگے نہیں دکھائی دے گا لیکن آگے نہیں بڑھے گا۔ اس لیے ہر ساتھی نیت کرو انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنائیں گے اور ذمہ داری کے ساتھ کرنے والے بنیں گے۔ اس کے لیے سب ساتھی کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے قربانی ہے، صحابہ نے باہر جا کر بہت ساری محنتیں کی، ہمیں بھی اللہ کے راستے میں نکل کر قربانی دینا ہے۔